بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی نظام سلطنت دکھاتے اور اس لیے دکھاتے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگرچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفا شعار اور فرض ناز بیوی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کی ذوق و طبیعت کا پورا خیال رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی پرسکون اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح تھی۔ جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھی۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں بھی تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا، جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کی عبادت کا گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہی لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا۔ نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقہ سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا
اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلہ کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرت ناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔